آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر سر آغا خان کا تعلق اسماعیلی کمیونٹی سے تھا. ہی واز دی 48th امام آف اسماعیلی کمیونٹی. فاؤنڈر آف پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا تعلق بھی اسماعیلی کمیونٹی سے تھا. کہا جاتا ہے کہ بعد میں انہوں نے اپنا مسلک تبدیل کر لیا تھا اور وہ اثنی عشری شیعہ ہو گئے تھے. فاطمی خلافت جو کہ 262 سال تک قائم رہی، اس خلافت کو قائم کرنے والے بھی اسماعیلی ہی تھے. موجودہ دور کے 15 ممالک اس وقت کی فاطمی خلافت کے انڈر آتے تھے، جو کہ مراکش سے لے کر شام تک پھیلی ہوئی تھی. مکہ اور مدینہ بھی انہی کے ماتحت تھے. جامعہ الازہر مسلمانوں کی ایک عظیم درسگاہ، اس کو بنانے والے اور اس کی بنیاد رکھنے والے بھی اسماعیلی ہی تھے. گوادر پاکستان کو کس نے خرید کر دیا؟ چاندی میں تولے جانے والے پرنس آغا خان کون تھے؟ اسماعیلی کون ہیں؟ ان کے عقائد و نظریات کیا ہیں؟ کیا یہ مسلمان ہیں؟ ان کے ہاں عبادت کا کیا تصور ہے؟ ایک فیشن ماڈل سے شادی کرنے والا حضرت علی کا 49واں بیٹا پرنس کریم آغا خان الحسینی کون تھا؟ ان کی کیا خدمات ہیں؟ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ان تمام تر باتوں کو ڈسکس کریں گے. I was born into a Muslim family, linked by heredity to the Prophet Muhammad, may peace be upon him and his family. My education blended Islamic and Western traditions, and I was studying at Harvard some 50 years ago. Yes, 50 years ago. Actually, 56 years ago. When I became the hereditary imam of the Shia Imami Muslims. The Ismaili Imamate is a supranational entity, representing the succession of imams since the time of the Prophet. تشیع سے اصلا شیعہ نہیں سمجھتے، بلکہ بعض تو کہتے ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں. نہ، یہ شیعہ ہیں، شیعہ جماعت ہے، اور شیعہ مستقل جماعت ہے اثنا عشری کے مقابلے میں، لیکن ہیں شیعہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مسلمان دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، سنی اور شیعہ. سنیوں کے نزدیک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، جبکہ شیعہ کے عقیدے کے مطابق حضرت علی پہلے خلیفہ اور پہلے امام ہیں. اسماعیلی چونکہ شیعہ ہی ہیں. بیسیکلی شیعہ کی دو شاخیں ہیں، اثنا عشریہ جن کو 12 امامیہ بھی کہا جاتا ہے، جو کہ 12 اماموں کے قائل ہیں، اور دوسرے ہیں اسماعیلیہ جن کے ہاں امامت کا تسلسل ابھی تک چلا آ رہا ہے. امام جعفر صادق کے وصال کے بعد ان کی رائیں جدا ہو گئی. پہلے 6 اماموں پر یہ دونوں متفق ہیں. دونوں کے ہاں پہلے امام علی، دوسرے امام حسن، تیسرے امام حسین، چوتھے امام زین العابدین، 5ویں امام باقر اور 6ٹھے امام جعفر صادق ہیں. امام جعفر صادق کے وصال کے بعد جن لوگوں نے امام موسیٰ کاظم کو اپنا امام مانا، ان کو اثنی عشری شیعہ کہتے ہیں، جو موجودہ دور میں ہندوستان، پاکستان، ایران، عراق، یمن میں بڑی تعداد کے اندر موجود ہیں. ان کی تعداد اسماعیلیوں کی بنسبت زیادہ ہے. امام جعفر صادق کے کچھ چاہنے والوں کا یہ خیال تھا کہ امام نے اپنے دور کے اندر اسماعیل کو اپنا خلیفہ بنایا تھا. اسماعیل کی وفات امام جعفر صادق سے پہلے ہی ہو گئی تھی، چونکہ اسماعیل کے بعد اب ان کا بیٹا محمد بن اسماعیل امام ہوگا، نہ کہ امام موسیٰ کاظم. جن لوگوں نے محمد بن اسماعیل کو اپنا امام مانا، ان کو ہم اسماعیلیہ کہتے ہیں. ان لوگوں نے آگے جا کر فاطمی سلطنت کی بنیاد رکھی. خلافت کے اختلاف کی وجہ سے اسماعیلی مزید 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے. مستعلی اور نزار 2 بھائی تھے. مستعلی کو خلافت ملی. جن لوگوں نے مستعلی کو اپنا امام مانا ان کو مستعلی اسماعیلیہ کہتے ہیں، اور جن لوگوں نے نزار کو امام مانا ان کو ہم نزاری اسماعیلیہ کہتے ہیں. ان دونوں کے ہاں بھی عقائد و نظریات میں بڑا فرق ہے. مستعلی اسماعیلیہ کو بورا بھی کہا جاتا ہے، اور نزاری جو ہے وہ آغا خانی ہیں. بوریوں کے نزدیک امام غائب میں اور قیادت دائی کرتا ہے، جبکہ نزاری آغا خان کو اپنا امام سمجھتے ہیں. بوریوں کے موجودہ امام سیدنا مفصل سیف الدین ہیں، کہ نزاریوں کے موجودہ امام پرنس رحیم آغا خان الحسینی ہیں، جو کہ 50ویں امام منتخب ہوئے. نزاری اسماعیلی سیکولر، لبرل اور اوپن مائنڈڈ ہوتے ہیں، جو مذہب کو روحانی ترقی کا ذریعہ سمجھتے ہیں. اس کے برعکس بورا کمیونٹی اسلامک ٹیچنگ کی سختی سے پابندی کرتی ہے. ان کا مخصوص لباس ہوتا ہے، مرد کرتا پجامہ اور خاص قسم کی ٹوپی پہنتے ہیں، اور ان کی عورتیں رنگ برنگے حجاب کرتی ہیں. اب بات کرتے ہیں اسماعیلیوں کے عقائد کی. اسماعیلیوں کے ہاں امام کو بڑی فضیلت حاصل ہے. وہ امام کو دائی کے طور پر دیکھتے ہیں. ان کے نزدیک امام کی حیثیت ایک ہادی کی ہے، جو امت کو اللہ کے راستے کی طرف رہنمائی فراہم کرتا ہے. اسماعیلیوں کے عقیدے کے مطابق امام کو ڈائریکٹ ہدایت نور الہی سے ملتی ہے، اس وجہ سے وہ امام کو گناہوں سے پاک سمجھتے ہیں. اس کے علاوہ اسماعیلی امام کو عقل کل کا حامل سمجھتے ہیں، یعنی وہ ظاہری اور باطنی دونوں علوم پر مکمل دسترس رکھتا ہے. اسماعیلی عقیدے کے مطابق امام نہ صرف روحانی پیشوا ہوتا ہے، دنیاوی معاملات میں بھی رہنمائی کرتا ہے. ان کے مطابق امام کے فیصلے ہمیشہ درست ہوتے ہیں. اسماعیلیوں کے عقیدے کے مطابق امام کی بات حرف آخر ہوتی ہے. یہ دونوں زندگی اور کافر گروہ ان کا نہ آغا خانی کا اسلام سے کوئی تعلق ہے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، کچھ نہیں، باطنی تفسیر ہے.
آپ پڑھیں گے کسی آدمی نے اللہ کہتا زنا کیا، وہ کہتے زنا کیا، یہ مرد اور اس کے پھر کو کہتے زنا تو یہی ہے کہ جو راز کی بات امام نے بتائی تھی آغا خان نے، وہ تم نے جماعت کے باہر کے آدمی کو بتا دی زنا، تشریح سنیں باطنیت، اور پھر غسل کیا کہ دوبارہ جا کر بیعت کرو آغا خان کے ہاتھ پر، توبہ کرو، اور طواف بھی یہی ہے کہ ساری زندگی آغا خان کے گرد گھومو، جو وہ حکم دے وہ مانے، سارا دین اپنی مرضی کا ہے۔ اس لیے ان کی ریاست بنانا چاہتے ہیں شمالی علاقوں میں امریکہ، اور ان قادیانی کے وہاں ایک گریٹر کشمیر بند ہے تو ہم وہاں بیٹھ جائیں، ایران، پاکستان، انڈیا، چین ساری دنیا کو تنگ کریں، اسرائیل کی طرح کریں۔ اس لیے ان کے لیے تڑپ رہے ہیں بوش وغیرہ کہ کیوں ظلم کرتے ہو، یہ ایک دینی گروہ، کوئی دین سے دلچسپی نہیں، یہ نام مراد ان کے ایجنٹ۔ اگر بات کریں نماز کی تو اسماعیلی 3 نمازیں ادا کرتے ہیں۔ ان کی نماز کے اندر مختلف قسم کی دعائیں اور مناجات ہوتے ہیں جو کہ امام کی طرف سے دیے جاتے ہیں۔ ان کے ہاں نماز امام سے قربت کا ذریعہ ہے۔ اگر بات کریں زکوٰۃ کی، جس طرح ہم لوگ 2.5% زکوٰۃ دیتے ہیں، اسی طرح اسماعیلی اپنی آمدنی کا 12.5% اپنے موجودہ امام کو دیتے ہیں، جو کہ مرکزی قیادت لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کرتی ہے۔ اسماعیلی روزوں کا انکار بھی نہیں کرتے، لیکن ان کے ہاں روزے کا تصور مختلف ہے۔ وہ ظاہری روزے کے بجائے باطنی پرہیزگاری پر زیادہ زور دیتے ہیں۔ بعض اسماعیلی تو حج ادا کرنے بھی جاتے ہیں۔ بعض کے نزدیک امام کی زیارت اور ان کی باطنی پیروی حج کے برابر سمجھی جاتی ہے۔ ان کے نزدیک باطنی حج یعنی امام کی معرفت اور ان کی اطاعت کرنا ظاہری حج کے برابر ہے۔ اسماعیلی عبادات کو امام کی تعلیمات کی روشنی میں عطا کرتے ہیں۔ مسلمان ہیں یا نہیں؟ میرے محترم، جو ہمارے 12 اماموں میں سے ایک کو بھی نہیں مانتے یا ایک کو ادھورا مانتے ہیں، مولا علی کو چوتھا مانتے ہیں، تو کیا مانتے ہیں؟ ہم ان کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ آغا خانی ہے، معذرت کے ساتھ میں کافر بنانے کا عادی نہیں ہوں، لیکن حقیقت جو ہے اس حقیقت ہے۔ بہرحال وہ اس لیے کافر نہیں کہ وہ ہمارے 11 اماموں کو نہیں مانتے، ایک امام جعفر زادے کو مانتے ہیں یا 6 کو مانتے ہیں، باقی 6 کو نہیں مانتے ہیں، بلکہ اس بنا پر ہیں کہ وہ پورے ضروریات اسلام کے منکر ہیں۔ نہ نماز کو واجب جانتے ہیں، نہ روزے کو واجب جانتے ہیں، نہ حج کو واجب جانتے ہیں، نہ زکوٰۃ کو واجب جانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شش امامیوں کی، آغا خانیوں کی، ہم نے ان کو قریب سے جا کر ریاست ہنزا میں مفتی صاحب کے دور میں ہم گئے تھے، انہوں نے ہماری دعوت بھی کی تھی۔ ہنزا کے والی نے جو شش امامی ہے، ہم نے ان سے کچا راشن لے لیا تھا مفتی صاحب نے، اور ان کے ہاتھ کی پکی پکائی روٹی نہیں کھائی تھی، وہ بھی ان کے اصرار پر، چونکہ وہ ضروریات دین کے منکر ہیں۔ نماز نہ پڑھنا جرم ہے، لیکن بندہ کافر نہیں ہوتا جب تک وجوب کا انکار نہ کرے۔ روزہ نہ رکھنا گناہ ہے، لیکن بندہ کافر نہیں ہوتا 60 سال روزہ نہ رکھے، لیکن جب کہہ دے روزہ واجب ہی نہیں، فوراً کافر ہو جاتا ہے۔ حج جو ہے نہ کرے آدمی واجب ہو، وہ کافر نہیں، وہ گناہ گار ہے۔ لیکن جس دن کہے حج کیا ہے، یہ کالے پتھروں کی زیارت کیا ہے، تم نے جانا ہے تو فرانس جاؤ، امریکہ جاؤ، انگلینڈ جاؤ، یہ کیا کرنے جاتے ہو، پھر آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ وہ بدقسمتی یہ ہے کہ یہ آغا خانی جو ہیں، یہ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ ہمارے سرگودے میں بھی ہیں، کراچی میں بھی ہیں، فیصل آباد میں بھی ہیں، لاہور میں بھی ہیں، یہ ڈھکی چھپی بات نہیں۔ آپ ان کو جا کر دیکھ لیں، ان کا کوئی عبادت خانہ نہیں، ان کے جماعت خانے ہیں، نہ کوئی مسجد، نہ کوئی نماز، نہ کوئی روزہ، نہ کوئی حج، نہ زکوٰۃ۔ اس لیے ان کو مسلمان نہیں کہا جا سکتا کہ وہ پورے منکر واجبات اور پورے ضروریات دین اسلام کے منکر۔ آغا خان کا لقب 1818 میں فارسی سلطنت قاجار کے بادشاہ فتح علی شاہ نے حسن علی شاہ کو دیا تھا، جو کہ نظاری کمیونٹی کے 46ویں امام تھے۔ سیاسی اختلاف کی وجہ سے ایران چھوڑ کر وہ ہندوستان کے اندر آ گئے۔ ان کے برطانوی حکومت کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے۔ آغا خان سوم سلطان محمد شاہ، جو کہ نظاری اسماعیلیوں کے 48 امام تھے، جو 2 نومبر 1877 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ آغا خان سوم کا شمار مسلم لیگ کے بانی ارکان میں ہوتا ہے۔ 1937 میں لیگ آف نیشن کے صدر بھی رہے۔ یہ وہی لیگ آف نیشن تھی جو بعد میں اقوام متحدہ میں بدل گئی۔ آغا خان سوم نے مسلم معاشرے میں تعلیم کو فروغ دیا، علی گڑھ یونیورسٹی کے بنانے میں اہم کردار ادا کیا، وومن ایجوکیشن کو زیادہ پروموٹ کیا، دنیا بھر میں اسماعیلی کمیونٹی کے لیے فلاحی ادارے قائم کیے، آغا خان اسپتال کی بنیاد رکھی۔ آغا خان سوم کے بین الاقوامی اثر و رسوخ کی وجہ سے ہی عمان نے پاکستان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا۔ گوادر پاکستان نے عمان سے خرید لیا۔ گوادر کو خریدنے میں آغا خان سوم نے مالی معاونت بھی کی۔ 1956 میں ان کے چاہنے والوں نے تنزانیہ میں ان کے وزن کے برابر چاندی میں تولا۔ بعد میں یہ رقم لوگوں کے فلاح و بہبود کے لیے استعمال کی گئی۔ بات کرتے ہیں آغا خان فورتھ، پرنس کریم الحسینی، جو کہ اسماعیلیوں کے 49ویں امام تھے۔ 20 سال کی عمر میں وہ امام منتخب ہوئے۔ انہوں نے آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کی بنیاد رکھی۔ آغا خان یونیورسٹی پاکستان کے اندر تعمیر کی، جس کا شمار دنیا کی بہترین یونیورسٹی کے اندر کیا جاتا ہے۔ کئی ممالک میں آغا خان ایجوکیشن سینٹر قائم کیے۔
اقوام متحدہ کے ساتھ غربت پہ خاتمے اور ترقی کے منصوبے میں تعاون کرتے رہے۔ حضرت علی کے 49ویں پوتے پرنس کریم آغا خان الحسینی نے 2 شادیاں کی، لیکن دونوں کا نتیجہ طلاق ہوا۔ پہلی شادی انہوں نے ایک برٹش ماڈل سارا کوکر پال سے کی، جن میں سے ان کے 3 بچے ہوئے، پرنس رحیم آغا خان، پرنس حسین آغا خان، پرنس علی محمد آغا خان۔ دوسری شادی انہوں نے ایک جرمن لیڈی سے کی جس کا نام گبریل تھائن تھا، جو کہ ایک فیمس جادوگر ڈیوڈ کوپر فیلڈ کی گرل فرینڈ تھی، جن میں سے ان کی ایک بیٹی ہوئی، پرنس زارا آغا خان۔ پرنس کریم الحسینی $13 بلین نیٹ ورتھ کے مالک تھے۔ دنیا کا مہنگا ترین پرائیویٹ جیٹ ان کے پاس تھا۔ اس کے علاوہ پرتگال، کینیڈا، UK، فرانس، انہوں نے ان کو اپنی نیشنلٹی سے نوازا ہوا تھا۔ 88 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ ریسنٹلی ان کے بیٹے پرنس رحیم آغا خان اسماعیلیوں کے 50ویں امام منتخب ہوئے ہیں۔